ایک بات میں فوج کی قیادت سے کہنا چاہتا ہوں آج کہ یہ جو کچھ کہا گیا ہے، میں چونکہ ایک ذمہ دار آدمی ہوں، میں اس قسم کے لوگوں کے بیان پر تبصرہ نہیں کرتا۔ فوج کی قیادت اتنی وضاحت کر دے کہ یہ اپنی طرف سے بول رہے ہیں یا ان کے ترجمان بن کر بول رہے ہیں۔ اگر وہ ان کے ترجمان بن کر بول رہے ہیں تو پھر مجھے حق ہوگا کہ میں سارے حقائق میدان میں لاؤں۔ ہم نے اس میدان میں کوئی کچی گولیاں نہیں کھائیں، اور میدان سیاست میں میں ان لوگوں سے سینئر ہوں۔ میں فوج کی قیادت سے سب سے سینئر ہوں ان کے مقابلے میں۔ جب آرمی چیف کیپٹن تھے تو میں پارلیمنٹ کا ممبر تھا۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم ملک کی ضرورتوں کو نہیں سمجھتے، اس کی حساسیت کو نہیں سمجھتے۔ میں آج بھی اسی لیے جواب نہیں دے رہا ہوں۔ وہ غیر ذمہ دار لوگ ہیں جو بات کر رہے ہیں، تو ذرا وضاحت تو کر لے کہ یہ ان کے نمائندے بن کر بات کر رہے ہیں یا پھر کنٹرول کرے، پھر پٹا ڈالے ان کو۔ تو میرے محترم دوستو، ہم اس وطن عزیز میں حقیقی معنوں میں اس قوم کو ایک آزاد قوم دیکھنا چاہتے ہیں۔ ایوب خان کے زمانے میں ہم گرفتار تھے، ہمارے اکابر گرفتار تھے، تو وہاں بھی تو کوئی دفعہ لگا تھا نا، وہاں بھی تو کوئی اتھارٹی تھی جس نے گرفتار کیا تھا۔ تو آج ایک نیا ادارہ اس کے لیے تشکیل دیا گیا ہے، اس کا نام ہے نیب۔ تو آج کل وہ سیاستدانوں کو گرفتار کر رہا ہے۔ اب میں اور تو کوئی بات نہیں کروں گا، دیکھا جائے گا۔ یہ کوئی ہمیں ڈرانے والی چیزیں نہیں ہو سکتی، ہم سے ڈر رہے ہیں ہم یہ۔ لیکن میرے نام پر تم نے جو کچھ لکھا ہے وہ سب تم سے پورا کر کے رہوں گا پھر۔ تو تم نے 1994-95 میرے خلاف بہت کچھ لکھا، کتنے پلازے، کتنے فیکٹریاں، کتنے ہوٹل، کتنی بڑے جہان میرے بارے میں تم نے لکھا تھا۔ سو آج بھی تم آدھا پاکستان میرے حوالے کر دو کہ وہ میری ملکیت ہے۔ اور میرے خیال میں وہ جو جنرل صاحب ہے میرے بھائی، اس کے بارے میں جتنی جائیداد لکھی گئی ہے اس کے 1/4 مجھے دے دو، میں سارا اس کو دے دوں گا۔ لیکن یہ گید اور بھبکیاں اپنے گھروں میں رکھو۔ آج پتا ہے انہوں نے پہلا حملہ میرے اوپر کیا ہے۔ میرے ساتھ پی ایس ہے نا طارق خان، اس کے والد صاحب کو نیب نے بلایا اور گرفتار کیا ہے۔ پہلا حملہ انہوں نے مجھ پر آج کیا ہے۔ لیکن جمعیت کے کارکن ہیں، یہ کوئی خوشامدی ٹولے کے لوگ نہیں ہیں۔ ابھی 1 ہفتہ پہلے ہمارے آرمی چیف جنرل باجوہ صاحب نے پارلیمنٹ کے پارلیمانی لیڈرز کو بلایا، قومی اسمبلی کے پارلیمانی لیڈرز کو، اور کہا کہ میں نے آپ کو اس لیے بلایا ہے کہ ہمیں گلگت بلتستان کے بارے میں کچھ فیصلے کرنے ہیں۔ تو میں آپ کو اعتماد میں لینا چاہتا ہوں۔ اب بلایا کس لیے تھا؟
اور خبریں کیا چلائی جا رہی ہیں. جس طرح کچھ ساتھی آپس میں بیٹھتے ہیں تو ادھر ادھر کی بھی کچھ باتیں ہو جاتی ہیں، غلط ہو صحیح ہو جاتی ہے. جو اجلاس کا موضوع نہیں ہے اور دوران اجلاس ادھر ادھر کی کوئی بات آ جاتی ہے، اسے اپنے چینلوں کے ذریعے سے چینلوں پر اس کا تذکرہ کیا جاتا ہے، اور جس موضوع پہ بلایا تھا اس کو چھپایا جا رہا ہے، اور ایسا تاثر دیا جیسے سیاستدان اس کے پاس گئے ہیں، جیسے سیاستدانوں نے خواہش ظاہر کی ہو. بابا بلایا بھی آپ نے ہے، موضوع بھی آپ نے طے کیا، اور پھر سیاستدانوں نے یہ زبردست مظاہرہ کیا کہ بالاتفاق آپ کی تجویز کو مسترد کر دیا تھا. وہ بات کیوں نہیں کرتے؟ اس کا تذکرہ پبلک میں کیوں نہیں کیا جا رہا؟ تو ہم کیا سمجھیں کہ ان تبدیلیوں کا اور اس سیاست کا اس کے پیچھے کون کار فرما ہے؟ ایک بات میں فوج کی قیادت سے کہنا چاہتا ہوں آج، کہ یہ جو کچھ کہا گیا ہے، میں چونکہ ایک ذمہ دار آدمی ہوں، میں اس قسم کے لوگوں کے بیان پر تبصرہ نہیں کرتا. فوج کی قیادت اتنی وضاحت کر دے کہ یہ اپنی طرف سے بول رہے ہیں یا ان کے ترجمان بن کر بول رہے ہیں. اگر وہ ان کے ترجمان بن کر بول رہے ہیں تو پھر مجھے حق ہوگا کہ میں سارے حقائق میدان میں لاؤں. ہم نے اس میدان میں کوئی کچی گولیاں نہیں کھائیں، اور میدان سیاست میں میں ان لوگوں سے سینئر ہوں. میں فوج کی قیادت سے سب سے سینئر ہوں ان کے مقابلے میں. جب آرمی چیف کیپٹن تھے تو میں پارلیمنٹ کا ممبر تھا. ایسا نہیں ہے کہ ہم ملک کی ضرورتوں کو نہیں سمجھتے، اس کی حساسیت کو نہیں سمجھتے. میں آج بھی اسی لیے جواب نہیں دے رہا ہوں. وہ غیر ذمہ دار لوگ ہیں جو بات کر رہے ہیں، تو ذرا وضاحت تو کر لے کہ یہ ان کے نمائندے بن کر بات کر رہے ہیں یا پھر کنٹرول کریں، پھر پٹا ڈالیں ان کو. تو میرے محترم دوستو، ہم اس وطن عزیز میں حقیقی معنوں میں اس قوم کو ایک آزاد قوم دیکھنا چاہتے ہیں. ایوب خان کے زمانے میں ہم گرفتار تھے، ہمارے اکابر گرفتار تھے، تو وہاں بھی تو کوئی دفعہ لگا تھا نا، وہاں بھی تو کوئی اتھارٹی تھی جس نے گرفتار کیا تھا. تو آج ایک نیا ادارہ اس کے لیے تشکیل دیا گیا ہے، اس کا نام ہے نیب. تو آج کل وہ سیاستدانوں کو گرفتار کر رہا ہے. اب میں اور تو کوئی بات نہیں کروں گا، دیکھا جائے گا. یہ کوئی ہمیں ڈرانے والی چیزیں نہیں ہو سکتی، ہم سے ڈر رہے ہیں ہم یہ. لیکن میرے نام پر تم نے جو کچھ لکھا ہے وہ سب تم سے پورا کر کے رہوں گا پھر. تو تم نے 1994-95 میرے خلاف بہت کچھ لکھا، کتنے پلازے، کتنے فیکٹریاں، کتنے ہوٹل، کتنی بڑے جہان میرے بارے میں تم نے لکھا تھا. سو آج بھی تم آدھا پاکستان میرے حوالے کر دو کہ وہ میری ملکیت ہے. اور میرے خیال میں وہ جو جنرل صاحب ہے میرے بھائی،
اس کے بارے میں جتنی جائیداد لکھی گئی ہے اس کا 1/4 مجھے دے دو، میں سارا اس کو دے دوں گا. لیکن یہ گید اور بھبکیاں اپنے گھروں میں رکھو. آج پتا ہے انہوں نے پہلا حملہ میرے اوپر کیا ہے. میرے ساتھ پی ایس ہے نا طارق خان، اس کے والد صاحب کو نیب نے بلایا اور گرفتار کیا ہے. پہلا حملہ انہوں نے مجھ پر آج کیا ہے. لیکن جمعیت کے کارکن ہیں، یہ کوئی خوشامدی ٹولے کے لوگ نہیں ہیں. ابھی 1 ہفتہ پہلے ہمارے آرمی چیف جنرل باجوہ صاحب نے پارلیمنٹ کے پارلیمانی لیڈرز کو بلایا، قومی اسمبلی کے پارلیمانی لیڈرز کو، اور کہا کہ میں نے آپ کو اس لیے بلایا ہے کہ ہمیں گلگت بلتستان کے بارے میں کچھ فیصلے کرنے ہیں. تو میں آپ کو اعتماد میں لینا چاہتا ہوں. اب بلایا کس لیے تھا اور خبریں کیا چلائی جا رہی ہیں؟ جس طرح کچھ ساتھی آپس میں بیٹھتے ہیں تو ادھر ادھر کی بھی کچھ باتیں ہو جاتی ہیں، غلط ہو صحیح ہو جاتی ہے. جو اجلاس کا موضوع نہیں ہے اور دوران اجلاس ادھر ادھر کی کوئی بات آ جاتی ہے، اسے اپنے چینلوں کے ذریعے سے چینلوں پر اس کا تذکرہ کیا جاتا ہے، اور جس موضوع پہ بلایا تھا اس کو چھپایا جا رہا ہے. اور ایسا تاثر دیا جیسے سیاستدان اس کے پاس گئے ہیں، جیسے سیاستدانوں نے خواہش ظاہر کی ہو. بابا بلایا بھی آپ نے ہے، موضوع بھی آپ نے طے کیا، اور پھر سیاستدانوں نے یہ زبردست مظاہرہ کیا کہ بالاتفاق آپ کی تجویز کو مسترد کر دیا تھا. وہ بات کیوں نہیں کرتے؟ اس کا تذکرہ پبلک میں کیوں نہیں کیا جا رہا؟ تو ہم کیا سمجھیں کہ ان تبدیلیوں کا اور اس سیاست کا اس کے پیچھے کون کار فرما ہے؟ ایک بات میں فوج کی قیادت سے کہنا چاہتا ہوں آج، کہ یہ جو کچھ کہا گیا ہے، میں چونکہ ایک ذمہ دار آدمی ہوں، میں اس قسم کے لوگوں کے بیان پر تبصرہ نہیں کرتا. فوج کی قیادت اتنی وضاحت کر دے کہ یہ اپنی طرف سے بول رہے ہیں یا ان کے ترجمان بن کر بول رہے ہیں. اگر وہ ان کے ترجمان بن کر بول رہے ہیں تو پھر مجھے حق ہوگا کہ میں سارے حقائق میدان میں لاؤں. ہم نے اس میدان میں کوئی کچی گولیاں نہیں کھائیں، اور میدان سیاست میں ان لوگوں سے سینئر ہوں. میں فوج کی قیادت سے سب سے سینئر ہوں ان کے مقابلے میں. جب آرمی چیف کیپٹن تھے تو میں پارلیمنٹ کا ممبر تھا. ایسا نہیں ہے کہ ہم ملک کی ضرورتوں کو نہیں سمجھتے، اس کی حساسیت کو نہیں سمجھتے. میں آج بھی اسی لیے جواب نہیں دے رہا ہوں. وہ غیر ذمہ دار لوگ ہیں جو بات کر رہے ہیں، تو ذرا وضاحت تو کر لے کہ یہ ان کے نمائندے بن کر بات کر رہے ہیں یا پھر کنٹرول کریں، پھر پٹا ڈالیں ان کو. تو میرے محترم دوستو، ہم اس وطن عزیز میں حقیقی معنوں میں اس قوم کو ایک آزاد قوم دیکھنا چاہتے ہیں. ایوب خان کے زمانے میں ہم گرفتار تھے، ہمارے اکابر گرفتار تھے، تو وہاں بھی تو کوئی دفعہ لگا تھا نا.
وہاں بھی تو کوئی اتھارٹی تھی جس نے گرفتار کیا تھا. تو آج ایک نیا ادارہ اس کے لیے تشکیل دیا گیا ہے, اس کا نام ہے نیب. تو آج کل وہ سیاستدانوں کو گرفتار کر رہا ہے. اب میں اور تو کوئی بات نہیں کروں گا, دیکھا جائے گا. یہ کوئی ہمیں ڈرانے والی چیزیں نہیں ہو سکتی, ہم سے ڈر رہے ہیں ہم یہ. لیکن میرے نام پر تم نے جو کچھ لکھا ہے وہ سب تم سے پورا کر کے رہوں گا پھر. تو تم نے 1994-95 میرے خلاف بہت کچھ لکھا. کتنے پلازے, کتنے فیکٹریاں, کتنے ہوٹل, کتنی بڑے جہان میرے بارے میں تم نے لکھا تھا. سو آج بھی تم آدھا پاکستان میرے حوالے کر دو کہ وہ میری ملکیت ہے. اور میرے خیال میں وہ جو جنرل صاحب ہے میرے بھائی, اس کے بارے میں جتنی جائیداد لکھی گئی ہے اس کے 1/4 مجھے دے دو, میں سارا اس کو دے دوں گا. لیکن یہ گید اور بھوکیاں اپنے گھروں میں رکھو. آج پتہ ہے انہوں نے پہلا حملہ میرے اوپر کیا ہے. میرے ساتھ پی ایس ہے نا طارق خان, اس کے والد صاحب کو نیب نے بلایا اور گرفتار کیا ہے. پہلا حملہ انہوں نے مجھ پر آج کیا ہے. لیکن جمعیت کے کارکن ہیں, یہ کوئی خوشامدی ٹولے کے لوگ نہیں ہیں. ابھی 1 ہفتہ پہلے ہمارے آرمی چیف جنرل باجوہ صاحب نے پارلیمنٹ کے پارلیمانی لیڈرز کو بلایا, قومی اسمبلی کے پارلیمانی لیڈرز کو, اور کہا کہ میں نے آپ کو اس لیے بلایا ہے کہ ہمیں گلگت بلتستان کے بارے میں کچھ فیصلے کرنے ہیں. تو میں آپ کو اعتماد میں لینا چاہتا ہوں. اب بلایا کس لیے تھا اور خبریں کیا چلائی جا رہی ہیں. جس طرح کچھ ساتھی آپس میں بیٹھتے ہیں تو ادھر ادھر کی بھی کچھ باتیں ہو جاتی ہیں, غلط ہو صحیح ہو جاتی ہے. جو اجلاس کا موضوع نہیں ہے اور دوران اجلاس ادھر ادھر کی کوئی بات آ جاتی ہے, اسے اپنے چینلوں کے ذریعے سے چینلوں پر اس کا تذکرہ کیا جاتا ہے, اور جس موضوع پہ بلایا تھا اس کو چھپایا جا رہا ہے. اور ایسا تاثر دیا جیسے سیاستدان اس کے پاس گئے ہیں, جیسے سیاستدانوں نے خواہش ظاہر کی ہو. بابا بلایا بھی آپ نے ہے, موضوع بھی آپ نے طے کیا, اور پھر سیاستدانوں نے یہ زبردست مظاہرہ کیا کہ بالاتفاق آپ کی تجویز کو مسترد کر دیا تھا. وہ بات کیوں نہیں کرتے, اس کا تذکرہ پبلک میں کیوں نہیں کیا جا رہا؟ تو ہم کیا سمجھیں کہ ان تبدیلیوں کا اور اس سیاست کا اس کے پیچھے کون کار فرما ہے؟ ایک بات میں فوج کی قیادت سے کہنا چاہتا ہوں آج, کہ یہ جو کچھ کہا گیا ہے, میں چونکہ ایک ذمہ دار آدمی ہوں, میں اس قسم کے لوگوں کے بیان پر تبصرہ نہیں کرتا. فوج کی قیادت اتنی وضاحت کر دے کہ یہ اپنی طرف سے بول رہے ہیں یا ان کے ترجمان بن کر بول رہے ہیں. اگر وہ ان کے ترجمان بن کر بول رہے ہیں تو پھر مجھے حق ہوگا کہ میں سارے حقائق میدان میں لاؤں.
ہم نے اس میدان میں کوئی کچی گولیاں نہیں کھائیں، اور میدان سیاست میں میں ان لوگوں سے سینئر ہوں۔ میں فوج کی قیادت سے سب سے سینئر ہوں ان کے مقابلے میں۔ جب آرمی چیف کیپٹن تھے تو میں پارلیمنٹ کا ممبر تھا۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم ملک کی ضرورتوں کو نہیں سمجھتے، اس کی حساسیت کو نہیں سمجھتے۔ میں آج بھی اسی لیے جواب نہیں دے رہا ہوں کہ وہ غیر ذمہ دار لوگ ہیں جو بات کر رہے ہیں، تو ذرا وضاحت تو کر لے کہ یہ ان کے نمائندے بن کر بات کر رہے ہیں یا پھر کنٹرول کریں، پھر پٹا ڈالیں ان کو۔ تو میرے محترم دوستو، ہم اس وطن عزیز میں حقیقی معنوں میں اس قوم کو ایک آزاد قوم دیکھنا چاہتے ہیں۔ ایوب خان کے زمانے میں ہم گرفتار تھے، ہمارے اکابر گرفتار تھے، تو وہاں بھی تو کوئی دفعہ لگا تھا نا، وہاں بھی تو کوئی اتھارٹی تھی جس نے گرفتار کیا تھا۔ تو آج ایک نیا ادارہ اس کے لیے تشکیل دیا گیا ہے، اس کا نام ہے نیب۔ تو آج کل وہ سیاستدانوں کو گرفتار کر رہا ہے۔ اب میں اور تو کوئی بات نہیں کروں گا، دیکھا جائے گا۔ یہ کوئی ہمیں ڈرانے والی چیزیں نہیں ہو سکتی، ہم سے ڈر رہے ہیں ہم یہ۔ لیکن میرے نام پر تم نے جو کچھ لکھا ہے وہ سب تم سے پورا کر کے رہوں گا پھر۔ تو تم نے 1994-95 میرے خلاف بہت کچھ لکھا، کتنے پلازے، کتنے فیکٹریاں، کتنے ہوٹل، کتنی بڑے جہان میرے بارے میں تم نے لکھا تھا۔ سو آج بھی تم آدھا پاکستان میرے حوالے کر دو کہ وہ میری ملکیت ہے۔ اور میرے خیال میں وہ جو جنرل صاحب ہے میرے بھائی، اس کے بارے میں جتنی جائیداد لکھی گئی ہے اس کے 1/4 مجھے دے دو، میں سارا اسے دے دوں گا۔ لیکن یہ گید اور بھبکیاں اپنے گھروں میں رکھو۔ آج پتہ ہے انہوں نے پہلا حملہ میرے اوپر کیا ہے۔ میرے ساتھ پی ایس ہے نا طارق خان، اس کے والد صاحب کو نیب نے بلایا اور گرفتار کیا ہے۔ پہلا حملہ انہوں نے مجھ پر آج کیا ہے۔ لیکن جمعیت کے کارکن ہیں، یہ کوئی خوشامدی ٹولے کے لوگ نہیں ہیں۔ ابھی 1 ہفتہ پہلے ہمارے آرمی چیف جنرل باجوہ صاحب نے پارلیمنٹ کے پارلیمانی لیڈرز کو بلایا، قومی اسمبلی کے پارلیمانی لیڈرز کو، اور کہا کہ میں نے آپ کو اس لیے بلایا ہے کہ ہمیں گلگت بلتستان کے بارے میں کچھ فیصلے کرنے ہیں۔ تو میں آپ کو اعتماد میں لینا چاہتا ہوں۔ اب بلایا کس لیے تھا اور خبریں کیا چلائی جا رہی ہیں؟ جس طرح کچھ ساتھی آپس میں بیٹھتے ہیں تو ادھر ادھر کی بھی کچھ باتیں ہو جاتی ہیں، غلط ہو صحیح ہو جاتی ہے۔ جو اجلاس کا موضوع نہیں ہے اور دوران اجلاس ادھر ادھر کی کوئی بات آ جاتی ہے، اسے اپنے چینلوں کے ذریعے سے چینلوں پر اس کا تذکرہ کیا جاتا ہے، اور جس موضوع پہ بلایا تھا اس کو چھپایا جا رہا ہے، اور ایسا تاثر دیا جیسے سیاستدان اس کے پاس گئے ہیں، جیسے سیاستدانوں نے خواہش ظاہر کی ہو۔
بابا بلایا بھی آپ نے ہے، موضوع بھی آپ نے طے کیا، اور پھر سیاستدانوں نے یہ زبردست مظاہرہ کیا کہ بالاتفاق آپ کی تجویز کو مسترد کر دیا تھا۔ وہ بات کیوں نہیں کرتے؟ اس کا تذکرہ پبلک میں کیوں نہیں کیا جا رہا؟ تو ہم کیا سمجھیں کہ ان تبدیلیوں کا اور اس سیاست کا، اس کے پیچھے کون کار فرما ہے؟ ایک بات میں فوج کی قیادت سے کہنا چاہتا ہوں آج، کہ یہ جو کچھ کہا گیا ہے، میں چونکہ ایک ذمہ دار آدمی ہوں، میں اس قسم کے لوگوں کے بیان پر تبصرہ نہیں کرتا۔ فوج کی قیادت اتنی وضاحت کر دے کہ یہ اپنی طرف سے بول رہے ہیں یا ان کے ترجمان بن کر بول رہے ہیں۔ اگر وہ ان کے ترجمان بن کر بول رہے ہیں تو پھر مجھے حق ہوگا کہ میں سارے حقائق میدان میں لاؤں۔ ہم نے اس میدان میں کوئی کچی گولیاں نہیں کھائیں، اور میدان سیاست میں ان لوگوں سے سینئر ہوں۔ میں فوج کی قیادت سے سب سے سینئر ہوں ان کے مقابلے میں۔ جب آرمی چیف کیپٹن تھے تو میں پارلیمنٹ کا ممبر تھا۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم ملک کی ضرورتوں کو نہیں سمجھتے، اس کی حساسیت کو نہیں سمجھتے۔ میں آج بھی اسی لیے جواب نہیں دے رہا ہوں۔ وہ غیر ذمہ دار لوگ ہیں جو بات کر رہے ہیں، تو ذرا وضاحت تو کر لے کہ یہ ان کے نمائندے بن کر بات کر رہے ہیں یا پھر کنٹرول کریں، پھر پٹا ڈالیں ان کو۔ تو میرے محترم دوستو، ہم اس وطن عزیز میں حقیقی معنوں میں اس قوم کو ایک آزاد قوم دیکھنا چاہتے ہیں۔ ایوب خان کے زمانے میں ہم گرفتار تھے، ہمارے اکابر گرفتار تھے، تو وہاں بھی تو کوئی دفعہ لگا تھا نا، وہاں بھی تو کوئی اتھارٹی تھی جس نے گرفتار کیا تھا۔ تو آج ایک نیا ادارہ اس کے لیے تشکیل دیا گیا ہے، اس کا نام ہے نیب۔ تو آج کل وہ سیاستدانوں کو گرفتار کر رہا ہے۔ اب میں اور تو کوئی بات نہیں کروں گا، دیکھا جائے گا۔ یہ کوئی ہمیں ڈرانے والی چیزیں نہیں ہو سکتی، ہم سے ڈر رہے ہیں ہم یہ۔ لیکن میرے نام پر تم نے جو کچھ لکھا ہے وہ سب تم سے پورا کر کے رہوں گا پھر۔ تو تم نے 1994-95 میرے خلاف بہت کچھ لکھا، کتنے پلازے، کتنے فیکٹریاں، کتنے ہوٹل، کتنی بڑے جہان میرے بارے میں تم نے لکھا تھا۔ سو آج بھی تم آدھا پاکستان میرے حوالے کر دو کہ وہ میری ملکیت ہے۔ اور میرے خیال میں وہ جو جنرل صاحب ہے میرے بھائی، اس کے بارے میں جتنی جائیداد لکھی گئی ہے اس کے 1/4 مجھے دے دو، میں سارا اس کو دے دوں گا۔ لیکن یہ گید اور بھبکیاں اپنے گھروں میں رکھو۔ آج پتہ ہے انہوں نے پہلا حملہ میرے اوپر کیا ہے۔ میرے ساتھ پی ایس ہے نا طارق خان، اس کے والد صاحب کو نیب نے بلایا اور گرفتار کیا ہے۔ پہلا حملہ انہوں نے مجھ پر آج کیا ہے۔ لیکن جمعیت کے کارکن ہیں، یہ کوئی خوشامدی ٹولے کے لوگ نہیں ہیں۔ ابھی 1 ہفتہ پہلے
ہمارے آرمی چیف جنرل باجوہ صاحب نے پارلیمنٹ کے پارلیمانی لیڈرز کو بلایا، قومی اسمبلی کے پارلیمانی لیڈرز کو، اور کہا کہ میں نے آپ کو اس لیے بلایا ہے کہ ہمیں گلگت بلتستان کے بارے میں کچھ فیصلے کرنے ہیں۔ تو میں آپ کو اعتماد میں لینا چاہتا ہوں۔ اب بلایا کس لیے تھا اور خبریں کیا چلائی جا رہی؟ جس طرح کچھ ساتھی آپس میں بیٹھتے ہیں تو ادھر ادھر کی بھی کچھ باتیں ہو جاتی ہیں، غلط ہو صحیح ہو جاتی ہے۔ جو اجلاس کا موضوع نہیں ہے اور دوران اجلاس ادھر ادھر کی کوئی بات آ جاتی ہے، اسے اپنے چینلوں کے ذریعے سے چینلوں پر اس کا تذکرہ کیا جاتا ہے، اور جس موضوع پہ بلایا تھا اس کو چھپایا جا رہا ہے، اور ایسا تاثر دیا جیسے سیاستدان اس کے پاس گئے ہیں، جیسے سیاستدانوں نے خواہش ظاہر کی ہو۔ بابا بلایا بھی آپ نے ہے، موضوع بھی آپ نے طے کیا، اور پھر سیاستدانوں نے یہ زبردست مظاہرہ کیا کہ بالاتفاق آپ کی تجویز کو مسترد کر دیا تھا۔ وہ بات کیوں نہیں کرتے؟ اس کا تذکرہ پبلک میں کیوں نہیں کیا جا رہا؟ تو ہم کیا سمجھیں کہ ان تبدیلیوں کا اور اس سیاست کا اس کے پیچھے کون کار فرما ہے؟ ایک بات میں فوج کی قیادت سے کہنا چاہتا ہوں آج، کہ یہ جو کچھ کہا گیا ہے، میں چونکہ ایک ذمہ دار آدمی ہوں، میں اس قسم کے لوگوں کے بیان پر تبصرہ نہیں